موٹاپا کم کرنے کا نسخہ. مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ اگر مفتی صاحب کے پاس پیٹ کم کرنے کا یا موٹاپا کم کرنے کا کوئی نسخہ ہے تو وہ بتا دیں, بڑی مہربانی ہوگی. محمد زبیر جدہ سے. او بھائی یہ تو ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے پوچھیں کہ موٹاپا کیسے کم کیا جائے گا. میں نے ڈاکٹر اور حکیموں ہی کے سے جو باتیں سنی ہیں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے, تو میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے. آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو اپنے تجربے شیئر کر دیتا ہوں, لیکن وہ تجربے آپ اس پر عمل کرنے سے پہلے کسی ڈاکٹر یا اچھے حکیم سے رابطہ کیجیے گا. تو ایسا نہ ہو میں نیم حکیم خطرہ جان بن کے آپ کو جتنا ہے اس سے بھی جائیں آپ, ایسا نہ ہو ڈبل ہی ہو جائے آپ اور زیادہ. تو جو تجربے ہیں, جو ڈاکٹروں اور حکیموں سے جو چیزیں سنی ہیں وہ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ موٹاپا ہے یہ آپ کا بائی برتھ ہے, یعنی یہ ماس ہے یا فیٹ ہے. بعض لوگ قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں, ان میں گوشت زیادہ ہوتا ہے. تو جو قدرتی طور پر موٹا ہے وہ کیوں اپنے آپ کو کم کرے گا؟ وہ تو اس کا تو ماس ہی کم ہو جائے گا, وہ تو کمزور ہو جائے گا بیچارہ. اب ایک بچہ پیدا ہی اتنے سارے پاؤنڈ کا ہوا ہو وہ, اور ویسے ہی اس کے اندر وہ نیچرل موٹا ہو, جیسے ہوتے ہیں ہر ایک کو اللہ نے ایک جیسی شکل و صورت تھوڑی دی ہے, نہ ایک جیسا وزن دیا ہے. اب آپ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا ہے میں اتنے فٹ لمبا ہوں تو میں چھوٹا کیسے ہوں گا؟ تو بھائی آپ کو اللہ نے پیدا ہی لمبا کیا ہے, تو آپ اپنے آپ کو کٹوائے بغیر تھوڑی چھوٹے ہو سکتے ہیں, یا تو کھسوانا پڑے گا ریگ مال سے اپنے آپ کو. تو ایسے ہی بعض جیسے کچھ لمبے پیدا ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے پیدا ہوتے ہیں, کچھ خوبصورت ہوتے ہیں, کچھ بدصورت ہوتے ہیں, کچھ گورے ہوتے ہیں, کچھ کالے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بائی نیچر کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں. تو یہ والا موٹاپا برا نہیں ہے, یہ آپ کی اس باڈی کا اسٹرکچر ہی اللہ نے ایسا بنایا, تو یہ ٹھیک ہے, بالکل ہنسی خوشی زندگی گزاریں. بے شک آپ 150 کلو کے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ بائی نیچر. یہ ڈاکٹر آپ کو مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیں گے, اس سے پتا چل جائے گا آپ میں فیٹ کتنا ہے, ماس کتنا ہے. تو اگر ماس ہی زیادہ ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اس کو کم کریں گے تو اس کا مطلب آپ خود ہی کم ہو رہے ہیں, یعنی اس کا جیسے کوئی لمبے آدمی کو اگر چھوٹا کریں گے تو اس آدمی ہی کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. تو ایسے ہی بائی نیچر اگر آپ موٹے ہیں, بائی نیچر کا مطلب کوئی بیماری نہیں ہے, تو پھر اگر آپ کم ہوں گے تو اس کا مطلب آپ خود ہی کم ہو رہے ہیں, یعنی پورے آپ ہی غائب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو دوسرا موٹاپا وہ ہوتا ہے جو فیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, جو آج کل مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے. اسی طرح یاد رکھیں پیٹ بھی بعض لوگوں کا جو نکلا ہوا ہوتا ہے وہ فیٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ بائی نیچر ہوتا ہے. بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا پیٹ بڑا ہوتا ہے, تو اس پیٹ کو کم کریں گے تو بچے کو ہی کم کر رہے ہیں گویا کہ آپ, یہ نقصان دہ ہے. تو یہ ڈاکٹر یا حکیم سے پوچھ لیں. زیادہ تر تو اس میں ظاہر ٹیسٹ ڈاکٹر کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بچے کا پیٹ ہی بڑا ہے, یہ قدرتی بڑا ہے, تو اس کو نہیں کم کر سکتے. اس کا تو یہ کہ آتے واتے نکالنی پڑیں گی اندر سے کاٹ پیٹ کے, تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا, تو وہ ایسے ہی رہنے دیں. کچھ لوگوں کے پیٹ قدرت نے بڑے بنائے ہیں, کچھ کے چھوٹے بنائے ہیں, تو وہ ویسے ہی رہنے دیں اس کو. تو یہ دو چیزیں کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر یہ موٹاپا فیٹ کی وجہ سے ہے, چربی کی وجہ سے ہے, تو پھر اس کو یقیناً کم کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی آفت ہے, بلکہ قیامت ہے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں ایسے موٹاپے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, اور پھر اس کے بعد والا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا اور موٹاپا بھی پھیل جائے گا. اس کا مطلب موٹاپے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا. یہ وہ والا موٹاپا ہے جو کھا کھا کے پیدا ہوا ہو, وہ اس موٹاپے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ والا موٹاپا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے, اور انسان کی صحت کے لیے بھی تباہی ہے. تو پہلے سے وہ آپ چیک کروا دیں, ڈاکٹر سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتا دیں گے یہ اچھا والا موٹاپا ہے یا گندا والا موٹاپا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی چربی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. اگر چربی والا موٹاپا ہے تو بھائی اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے آپ جاگنگ کریں صبح صبح اٹھ کے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے تو چلا نہیں جاتا موٹاپے کی وجہ سے, بھاگے گا کون؟ تو جتنا بھاگا جا رہا ہے اتنا بھاگیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں نا جو جم نہیں جاتے یا ویٹ نہیں اٹھایا جاتا, میں کہتا ہوں یار آپ سے, وہ کہتے ہیں ہم سے اٹھتا ہی نہیں ہے ویٹ. میں کہتا ہوں یار ایک تنکے کے دونوں طرف بٹن لگاؤ, ایک تنکا لو, ادھر بھی قمیض کا بٹن یہاں بھی لگاؤ, ایک یہاں بھی لگاؤ, اٹھانا شروع کرو. تو کہتے ہیں یار مفتی صاحب یہ کیا مذاق ہے. میں کہتا ہوں یہ اٹھا لو گے, کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں اٹھا لیں گے. میں نے کہا یہاں سے شروع کرو, اس کا مطلب ویٹ اٹھا سکتے ہو آپ, تو تھوڑا ویٹ اٹھاؤ نا, پھر 2 بٹن کر دینا, 10 بٹن, جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا تو اٹھاؤ بھائی. 1 کلو اٹھا سکتے ہو, 1 کلو ویٹ اٹھاؤ, تو آہستہ آہستہ 2 کلو کی طاقت اللہ پیدا کر دے گا. یہ تو بٹن تو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں. تو آپ جو موٹے حضرات ہیں بھائی ان کو جاگنگ کرنی پڑے گی. پہلے تیز چلیں,
तेज चलने की आदत डालें, स्पीड के साथ चलें। ये जो पार्कों में जिस तरह से लोग सुबह सुबह चल रहे हैं, ये चलना बेकार चलना है, इससे कुछ भी नहीं होगा। गपशप लगाते हुए जा रहे होते हैं और कोई स्पीड होती नहीं है उनकी, तो स्पीड के साथ चलें और बातें ना करें उस दौरान। जितना तेज चल सकते हैं और जितनी देर तक चल सकते हैं चलें, सांस फूल जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता लाशऊरी तौर पर आपका स्टेमिना बढ़ना शुरू होगा। और जब चलने के आदी हो जाएं तो फिर उसके बाद हल्की हल्की जॉगिंग शुरू करें, हल्की हल्की। देखें कितना दौड़ सकता हूं, जितना दौड़ा जा रहा है उतना दौड़ लें। तो फिर नोट कर लें, भाई आज मैं इतने मिनट दौड़ा, जॉगिंग की है मैंने। अगले दिन क्या करें, एक हफ्ते तक उतने ही मिनट तक, देखेंगे एक हफ्ते बाद आपका स्टेमिना बढ़ चुका होगा। फिर 1 मिनट और बढ़ा दें, फिर 1 मिनट और बढ़ा दें, फिर एक दिन आएगा आप आधा घंटा भागेंगे, फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप यानी बड़े आराम से 35-40 मिनट तक भाग सकेंगे इंशाल्लाह। और एक दिन आएगा आप ऐसा भागेंगे कि अगर आपके जितने कर्ज, जिन लोगों से आपने कर्जे लिए हुए, आप वो भी नहीं आपको पकड़ सकेंगे, ऐसा आप इंशाल्लाह भागेंगे। तो वैसे अल्लाह ऐसे भागने से बचाए। तो एक तो ये करें आप, इससे बहुत फायदा होगा। जॉगिंग जो सुबह सुबह की जॉगिंग है, उससे बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है, वर्जिश नहीं है। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है इंसान के। हमारा मेटाबॉलिज्म है ना जो हम खाते हैं, तो बाज लोग देखें बैठे बैठे खा रहे होते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। वो क्या होता है, उनकी बॉडी का यानी सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो अंदर से, वो यानी देखने में लग रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं मगर वो कर रहे होते हैं। उनके अंदर से सिस्टम बहुत अच्छा होता है, सब चीजें हरकत में होती हैं। तो आप जब भागेंगे तो हरकत में आएंगे, और आपने सुना होगा हरकत में बरकत है। दूसरा, खाने पे कंट्रोल में ये करना है कि 3 चीजें, दुनिया छोड़ने से पहले 3 चीजें छोड़नी तो नहीं है, कम कर देनी है। रोटी, चावल, आलू, और ये जो तेल की चिकनाई शिकनाई आजकल तेल डाल डाल के खा रहे हैं, ये 4 चीजों से थोड़ा सा परहेज करें, कम करें, खत्म ना करें। और इसके अलावा आप फ्रूट खाएं, और अल्लाह आपका भला करे, गोश्त खाएं, आप दूध पिएं, जो है वो अंडे मंडे खाएं, फोड़ें। तो ये सब चीजें आप खाएंगे। और रोटी चावल, जिस आदमी को वजन कम करना है उसको दुनिया छोड़ने से पहले पहले रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ने से मुराद कम करना, छोड़ने से छोड़ना तो ठीक नहीं है, कम करना पड़ेगा, उसकी मिकदार कम करें। और